دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو خواہش ہے کہ اسمبلی بھی اپنا ٹائم پورا کرے، وزیر اعظم بھی اپنا ٹائم جو ہے اس کو پورا کرے، اور اگر حالات ایسے بن جاتے ہیں جیسے عمران خان صاحب کے دور میں بن گئے تھے کہ ہم سمجھتے کہ خدا نخواستہ اگر مزید اس کو ہم نے ٹائم دیا تو اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی، ملک بینک کرپٹ ہو جائے گا، ہماری ایٹمی اساسی خطرے میں آ جائیں گے، تو ایسے حالات اگر بن جاتے ہیں تو ہماری خواہش ہوگی کہ اگر وزیر اعظم چینج ہو جاتا ہے تو جمہوری اور آئینی طریقے سے ہوں۔ تو ریٹان صاحب ایسے حالات بنے تو نہیں ہیں؟ نہیں، فی الحال تو مجھے ایسے حالات دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جو میرا بھائی کہہ رہے ہیں تو یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ان لوگوں کے یا تو احتجاج کرتے ہیں اور اگر تقریر کا موقع ان لوگوں کو مل جاتا ہے تو یہ عوام کے مسائل پہ بات نہیں کرتے ہیں، یہ اپنا وہی رونا دھونا دھوتے ہیں، اور اس میں بھی اپنے قیدیوں کے نام نہیں لیتے ہیں، اس میں دوسرے قیدیوں کا، شام متقریشی کا، یاسمین کا، یا کسی اور اجاز کا، کسی کا نام نہیں لیتے، صرف عمران خان کی بات یہ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، حکومت کے ساتھ ہمارے اختلاف تھے بجٹ پہ ہے بھی، اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو ایران اور امریکن وار کی وجہ سے، یوکرین اور رشین وار کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے، تو آپ لوگ مہربانی کر کے اس کا بوجھ جو ہے آپ 10 روپیہ پہ ڈال دیں، اپنے خرچے کم کرے، اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری خرچے کم کرے، عدلیہ کے غیر ضروری خرچے کم کرے، اور وہ ریلیف جو ہے آپ تنخواہ دار طبقے کو دے دے، پینشن جو لیتے ہیں اس کو دے دے، بجائے اس کے کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دیتے ہیں ہر بار آپ ان لوگوں پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالتے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے یہ ٹیکس کا دائرہ وسیع کرے۔ یہاں پہ وکلا برادری ہے جو کروڑوں میں لیتے ہیں پی سے، لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، ڈاکٹرز ہے ٹیکس نہیں دیتے ہیں، شادی حال ہے ٹیکس نہیں دیتے ہیں، بڑے بڑے میگا مال ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق پاکستان کے ایک شہری اور ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں 11-12 کروڑ عوام ایسے ہیں جو ٹیکس کے دائرے کے اندر اس کو لانا چاہیے، جو نہیں آ رہے ہیں۔ دوسرا، ہم حکومت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کا معیشت مضبوط ہو تو آپ سہولتیں دے دیں اپنے کسانوں کو۔ اگر آپ زراعت پہ خرچہ کریں گے، اگر آپ ان لوگوں کو فیسلٹیز دیں گے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اگر ہمارے اپنے فصلیں اچھے نہیں ہو جاتے ہیں اور ہم باہر سے فصلیں منگواتے ہیں، چیزیں منگواتے ہیں، گندم منگواتے ہیں، چینی منگواتے ہیں، جو اکثر ہم منگواتے ہیں، تو اس سے ایک تو آپ کے منہ کا ڈالر جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایگریکلچر کو فیسلٹیز دیتے ہیں زمیندار کو تو اور آپ کا سرپلس ہو جاتا ہے تو آپ اس کو باہر بیچتے ہیں اور باہر سے ڈالرز ملک میں جو ہے آتے ہیں۔ دوسرا، ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مہربانی کر کے آئی ٹی پہ توجہ دے دیں۔ آئی ٹی ایک اس طرح کا صنعت ہے کہ آپ کے پاس نوجوان ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، خواتین ہیں جو گھروں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی یہ کبھی نیٹ کو سلو کرتے ہیں، کبھی تیز کرتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کرتے ہیں، کبھی کس طرح کھلواڑ کرتے ہیں۔ تیسرا، ہم اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو کہ ہمارے پاس نوجوان ہے، دنیا میں آپ دیکھ لیں عمر رسیدہ لوگ زیادہ ہے، نوجوان کم ہے۔ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک میں 71% جو ہے یہ نوجوان ہے۔ اس کو آپ سکل دے دیں۔ ہمارے یہ نوجوان باہر دنیا میں جاتے ہیں اور 10 سال 15 سال گزارتے ہیں، لیکن بیچارے وہ تھوڑے پیسوں پہ وہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو اگر اس کو آپ سکل دے دیں، اس کو آپ ٹریننگ دے دیں، اس کو آپ میڈیکل میں ٹریننگ دے دیں، میکینیکل میں دے دیں، الیکٹرک میں، سیول میں، مختلف قسم ٹریننگز آپ کو دے دیں اور باہر دنیا میں اس کو آپ بیچ دیں، کیونکہ باہر دنیا کو سکل لیبر کی ضرورت ہے۔ تو ابھی اگر یہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کو $2000-3000 ڈالر پر منتھ ملتے ہیں یا کماتے ہیں،
تو اگر اس کو آپ اسکل دے دیں تو یہ $20,000-25,000 جو ہے پر منتھ کمائیں گے. وہ پیسے اپنے ملک کو بیچیں گے تو آپ کا جو ریمیٹنس ہے وہ زیادہ اس ملک میں آئیں گے, اس ملک میں زیادہ خوشحالی آئیں گے, اس ملک میں زیادہ آبادی آئیں گے. ہماری بنیادی یہ اختلاف ہے حکومت کے ساتھ ان چیزوں پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں مذاکرات کے لیے تو نہ تو آپ نے ساری باتیں ان سے منوا سکتے ہیں اور نہ ان کے آپ پوری باتیں مان سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, اگر اس طرح کا پی ٹی آئی بھی ٹف ٹائم دیتے اور یہ ملاقات سے نکل کے اور اس مسائل پہ بھی تھوڑی نظر ڈالتے تو ہمارا مقدمہ زیادہ مضبوط ہو جاتا. ہم حکومت سے اپنے باتیں اور اپنے شرائط اور اپنے چیزیں جو ہے اچھی طریقے سے منوا سکتے تھے. جو بدقسمتی سے ہماری جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ یہ کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. وہ تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم. ان کا سیاست عمران خان سے ملاقات پہ شروع ہو جاتا ہے اور عمران خان سے ملاقات پہ ختم ہو جاتا ہے. ان لوگوں نے ابھی تک اسمبلیوں میں اپوزیشن نہ اسمبلیوں میں اور نہ سڑکوں پہ بالکل ٹھیک ہے اپوزیشن کا جو رائٹ کردار ہے وہ ادا بیرسٹر صاحب کیوں ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کا ایجنڈا ذاتی ہے جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے صرف بات کی جاتی ہے, اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پروگرام ٹی وی پروگرام کی حد تک جو بات کر رہے ہیں وہ تو بڑی انہوں نے پتہ کی باتیں کی, آئی ٹی سیکٹر کی بات کی, انہوں نے اسکل کی بات کی, نوجوانوں کی بات کی انہوں نے, اور جو مسائل ہے اس کے اوپر بات کی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ الگ ہمیں اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ذاتی اس کے اندر کیا جا رہا ہے؟ ایک یہ, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے وزیر اعظم کی تبدیلی کے اوپر کیا معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیے اسامہ صاحب, ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جواب دے کر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جس طرح خونزادہ چٹان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے بہت ساری عوام جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو 25 کروڑ عوام ہے وہ ساری کی ساری ٹیکس دیتی ہے اور ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے. بس دیکھیں وہ صبح اٹھتے ہیں, پیٹرول ڈلواتے ہیں, لیوی دیتے ہیں, کیا وہ ٹیکس نہیں ہے؟ ایک بچہ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بیچارہ $100 دے رہا ہے 1 لیٹر کے پیچھے, انکم اس کی اتنی ہے نہیں. آپ کے پاس تو وہ ٹیکسیبل انکم ہے والے لوگ ہی نہیں ہیں جن سے آپ ٹیکس کلیکٹ کریں, لیکن آپ ان سے بھی کلیکٹ کر رہے ہیں. وہ بیچاروں کے انکم ہی اتنی نہیں ہے. پھر آپ کا وہ بجلی کا بل دیتا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں اٹھا کر کتنے قسم کے ٹیکس ہیں, جی ایس ٹی ہے, انکم ٹیکس ہے, فلانا ٹیکس ہے, وہ سارے اس کے اندر ہے. گیس کا بل اٹھا لیں, یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں. ان کے اوپر پاکستان کا ہر خاندان, ہر گھر حکومت پاکستان کو ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن وہ کہیں پہ اس کو جو ہے وہ ظاہر ہی نہیں کیا جاتا اور کہا جاتا ہے جی کہ صرف ہمارے پاس 30 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں. میں اس چیز کو نہیں مانتا, کیونکہ اگر یہ سارے لوگوں کو آپ اس ٹیکس کے اندر لیں, ٹیکس نیٹ کے اندر آپ ان کو ظاہر کر دیں, تو پھر یہ لوگ پوچھے. بلکہ میں سمجھتا ہوں لوگ جو ہیں ان کو آپ نے روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں ڈال دیے. ان کا یہ حق بنتا تھا کہ آج پاکستان کے اوپر 140 جو ہے ارب ڈالر کا قرضہ ہے جو خربوں کے اندر بنتا ہے, جو پچھلے 1947 سے لے کر آج تک ہم نے لیا. 26واں آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے. یہ پیسہ سارا کدھر گیا؟ ہمارے سے بھی ٹیکس کلیکشن کری جا رہے ہیں, باہر سے جو ہے وہ قرضہ بھی لیے جا رہے ہیں. اور مجھے بتائیں کبھی آئی ایم ایف کا پروگرام لینے سے پہلے کبھی پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہوئی کہ کن شرائط کے اوپر لیا جا رہا ہے؟ تو کبھی عوام پاکستان کو تو آپ نے یہ استحقاق دیا ہی نہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ ملک کے حالات ہے اور آگے چل کے یہ ہوگا. بلکہ ان کو ہم نے ایک چکی کے اندر پیسنا شروع کیا ہوا ہے, پیستے چلے جا رہے ہیں. اب دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا سیاسی اسیران کو باہر لے کر آیا جائے, یہ حکومت وقت بھی کہتی ہے, یہ جو حکومت وقت کے کوalition پارٹنرز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں. خونزادہ چٹان صاحب نے بھی بہت دفعہ یہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بات کی کہ جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا, معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اس سیاسی استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ جس پارٹی کو 2.70 کروڑ ووٹ پڑے, جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, جس کی پارلیمان کے اندر سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, ان کو آپ اعتماد کے اندر لیں تاکہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے اور پھر معاشی استحکام کی طرف جائیں. اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کیا جائے. اس ملک کے اندر عمران خان کے بحیثیت قیدی کچھ حقوق ہیں تو وہ حقوق ان کو دیے جائیں. اس ملک کے اندر سیاسی جو
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है थ्रू कोर्ट्स, उसको बंद किया जाए। इस मुल्क के अंदर एक जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे होने से रोका जाए, जो इस वक्त पूरी तरह ताबे होकर काम कर रही है और किसी तरफ से कुछ मिल नहीं रहा। और यही वजह है कि ना आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। 4 साल हो गए इस हुकूमत को, 5वां बजट दिए इन्होंने। मुझे बताएं कहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई? फॉरेन रेमिटेंसेस की तो आप बात करते हैं, यहाँ से लोग बेचारे जाते हैं, नौजवान जाता है, ब्रेन ड्रेन होता है, वहां पे जाकर सफाइयां करता है और पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस भेजता है। वो तो 32 अरब डॉलर कर दिए। आप अपनी कारकर्दगी बताएं, ये तो उन्होंने मेहनत की, आपके पास डॉलर्स भेज दिए। आप कारकर्दगी बताएं कि आपने एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ाई? एक्सपोर्ट्स तो आपकी 22 अरब डॉलर पे खड़ी हुई है। आप बताएं कि आपने प्रोडक्शन के अंदर कहां पे जो है वो इसके अंदर इंक्रीमेंट लेकर आए, वो आपकी वहीं पे रखी हुई है। आपकी लोकल प्रोडक्शन क्या है? कुछ भी नहीं। आपकी कॉटन तबाह हो गई, आपका एग्रीकल्चर तबाह हो गया, आपका हर फील्ड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो गई, बड़ी कंपनीज छोड़ के जा रही हैं। तो मुझे बताएं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप तो हर मामले के अंदर पॉवर्टी को ले लें, आप फेल हैं। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन को ले लें, आप फेल हैं। फॉरेन डेट्स को ले लें, आप फेल हैं। डोमेस्टिक डेट्स को ले लें, आप फेल हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन्स की बात कर लें, आप फेल हैं। यहाँ पे ब्रेन ड्रेन की बात कर लें, आप फेल हैं। यहाँ पे हेल्थ की बात कर लें, आप फेल हैं। कोई एक सेक्टर मुझे बताएं। अब आपने नया तरीका शुरू कर दिया कि जहां जहां पे गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं, आप कहते हैं कि ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर दे, इनको बेच दें। पीआईए आपने बेच दी, 170 जो है अरब रुपए की चीज आपने 10 अरब रुपए की बेच दी और कोई पुसाने हाल नहीं। ना आप पार्लियामान के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, कुछ नहीं करते। तो हम ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने मुआशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को रोकें। और जब तक आप वो नहीं रोकेंगे उस वक्त तक आप आगे नहीं चल सकते। रोज मुल्क के अंदर इंतशार होता रहेगा, रोज मुल्क के अंदर इस तरह के अफरा तफरी की कैफियत होगी, अपोजिशन सड़कों के ऊपर होगी। और जो आखिरी बात आपने प्राइम मिनिस्टर की, जी प्राइम मिनिस्टर का बताइएगा। जी देखें, जो इस निज़ाम को जिन्होंने तकबीयत दी, जो इस निज़ाम को लेकर आए, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तक जो है वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। और जिस दिन वो चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ना रहे, और ये तो बात तो आपने राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से भी सुनी होगी, जब एक दफा ये बात आई उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो जब चाहे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये बातें तो हुकूमती अरकान को भी पता है, जो कोएलिशन पार्टनर्स को भी पता है। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन देख लें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। ये खुद बैठे अखुनज़ादा चटान साहब मानते हैं और बार बार एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप जो है मुदाखलत रोकें बाहर वाली इदारों की। जब वो मुदाखलत रुकेगी तो तब सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो जमहूरियत और सियासत जो है इसको बगैर मुदाखलत के अवाम की राय के साथ चलने दिया जाए तो ये मामला ठीक रहेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब तक आशीर्वाद है उस वक्त तक ये प्राइम मिनिस्टर हैं, जब नहीं रहेगी उस वक्त तक नहीं रहेगी। पाकिस्तान की तारीख तो यही बताती है। बिल्कुल सही है सर। चटान साहब इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये जो बैरिस्टर साहब ने बात की कि सब लोग टैक्स दे रहे हैं, तो हकीकत है कि बूट के पॉलिश से लेकर शैम्पू तक हम जो कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब पे टैक्स दे रहे हैं। लेकिन ये है इनडायरेक्ट टैक्स। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स जो है वो 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ 22 लाख लोग जो हैं वो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। हम मुतालिबा ये कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट टैक्स का दायरा वसी करें तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये कम हो जाएगा। जब आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं तो यानी आपने फ्यूल पे टैक्स लगा दिया, गैस पे लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो टैक्स के दायरे में आता है नहीं आता है, गरीब भी देगा, सरमाएदार भी देगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है वो सिर्फ सरमाएदारों से जो है वो लिया जाता है। दूसरे बैरिस्टर साहब के बातों के साथ मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसमें रुकावट कौन है? ये किस तरह होगा? ये होगा इस तरीके से कि सियासतदान आपस में बैठ जाए, कम से कम 3 फैसले करे। नंबर 1 ये कि इस तरह कानून साजी करे कि आने वाला इलेक्शन को यकीनी बनाए कि साफ हो, शफाफ हो, जो जीते वो भी तस्लीम करे, जो हारे वो भी तस्लीम करे। दूसरा कानून साजी करे कि एक इस तरह का इदारा बनाए जो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट,
हर एक का एहतसाब करे, किसी ने कोई जुर्म किया है वो बच न सके, अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सके। तीसरा, इस बात पे एग्रीमेंट करे, मिसाक करे कि सियासत में मुदाखलत का रास्ता हम बंद करें। तो ये आपस में बैठने से होगा। तो अगर एक फरीक कहते हैं कि मैं तो डीजीआई से हाथ मिलाऊंगा, मैं तो आर्मी चीफ से बातचीत करूंगा, तो ऐसे में तो ये चीजें नहीं हो सकते हैं। अगर इखलास है तो आओ, बैठ जाओ, अपने केसों को अदालतों में लड़ो, अदालतों से बरी हो जाओ। जिस तरह के आप लोगों के इमरान खान साहब की हुकूमत में, इनके इख्तिदार के दौर में जो हम अपोजिशन में थे, हम अदालतों ने हमें छोड़ दिया था। हम एनआरओ के जरिए से नहीं निकले थे, न एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकले थे। ये लोग भी अपने केस से अदालतों में लड़े। पीटीआई में माशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे वकील है, अच्छे अच्छे बैरिस्टर है, अपने केस, अपने मुकदमात को अदालतों में लड़े। और ये जो बातें कर रहे हैं, मैं इनसे 100% इत्तेफाक रखता हूँ। इन चीज़ों के लिए सियासतदानों के साथ बैठ जाए। बहुत शुक्रिया मिस्टर शाहिद साहब, हमारा साथ दे रहे थे। चट्टान साहब, आपका शुक्रिया। असल सवाल तो ये है कि चट्टान साहब ने बिल्कुल बात ठीक की है कि तीनों बड़ी पार्टीज़ या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बैठे और इसके ऊपर फैसला करें, लेकिन ये बैठेंगी कैसे और कब बैठेंगी जानना ही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।